بجٹ 2020-21 عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ احساس پروگرام پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ GDP گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1,324 ارب روپے، وبائی بیماریوں کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے۔ FBR ریونیو 4,963 روپے ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ شاید 4-4:30 بجے کے بعد آپ کے کان پک گئے ہوں گے سن کے کوئی GDP ریشو، کوئی یہ ڈیٹا، کوئی وہ ڈیٹا۔ میں آج آپ کو بڑا سمپل سی باتیں رکھوں گا 3-4 آج کے بجٹ میں۔ آنے والے دنوں میں ہم کافی چیزیں ان ڈیٹیل سیکٹر وائز کریں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا کس طرح ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں اس ملک میں اس بجٹ میں بھی اپنے آپ کو بچا دیا گیا۔ آج بتایا گیا کہ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن پرانی کافی جگہ پہ ڈیوٹیز وغیرہ چینج کی گئی ہیں، جو میرے نزدیک پہ بات وہی بنتی ہے کہ آپ نیا ٹیکس کر رہے ہیں، کچھ جب آپ ریشوز چینج کرتے ہیں تو نیا ٹیکس بن ہی جاتا ہے۔ اینی وے ٹیکنیکلی شاید نئے ٹیکس نہ لگائے گئے ہوں، لیکن جس طرح زراعت ہے، جس طرح کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے ویسٹڈ گروپس ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ لیکن آج میں 3-4 چیزیں جاننا چاہتا ہوں اپنے پینلسٹ سے، جو عام لوگ آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا آنے والا سال اس گزرے ہوئے سال سے اور بھی زیادہ سخت ہوگا؟ کیا یہ بجٹ کروڑوں نوکریاں اور لاکھوں چھوٹے کاروبار ان پرٹیکولر ان کو بچا پائے گا؟ بیکاز ہمیں کچھ میں پالیسی نظر نہیں آتی، اور اگر زراعت کی وہ ترجیح ہمیں نظر نہیں آ رہی اس بجٹ میں، تو خدا نہ خواستہ ٹڈی دل کے حملے اپنی جگہ، باقی ایشوز اپنی جگہ، کراپس پہلے ہی بڑی بری حالت میں، اگر خدا نہ خواستہ فوڈ ایمرجنسی کا کوئی اس ملک میں کرائسس ہو گیا، کیا یہ بجٹ نے اس کے لیے پروویژنز کی ہوئی ہیں؟ آج بجٹ کی میں میٹنگ کی 2-3 چیزیں آپ کی کیبنٹ کی بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں گا، جہاں پہ الیکٹڈ لوگوں میں اور سلیکٹڈ مشیروں میں کس بات پر تلخیاں ہوئیں اور کیا وہاں پہ کنفیوژن ہوا۔ دوسرا، کیا اس بجٹ میں کوئی آؤٹ آف باکس فیصلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں سراج تیری صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک ریلیف والا بجٹ نہیں چاہیے، ہمیں اس وقت ایک سروائیول بجٹ چاہیے۔ کیا یہ بجٹ سروائیول بجٹ ہے؟ بیکاز آنے والا اسمپشنس ہیں، دنیا کا نہیں پتا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا معیشت کا۔ کیا آنے والے دنوں کے لیے اس بجٹ میں کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی گئی ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں فارمر گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، لیکن ان کو انوائٹ اس لیے کیا کہ اکانومی پہ اچھی نظر رکھتے ہیں، نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس اینڈ نتھنگ لائک دیٹ۔ اشفاق تولا صاحب، این ایکسپرٹ آن اکانومی اینڈ ٹیکسیشن، اور اگر میں لسٹ بتاؤں تو بڑی لمبی ہے، ممبر ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹیشن کمیشن بھی تھے، ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس وغیرہ، کافی ماشاء اللہ ویری لانگ لسٹ آف اچیومنٹس۔ منت ناصر ہمارے ساتھ ہیں، یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یونین آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، اور وہی میرے نزدیک بہت بڑا ایک اس ملک کا جو بیک بون ہے معیشت کی اور سب سے زیادہ خطرے میں ہے، اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کریں گے گوہر اعجاز، جو پیٹرن ان چیف ہیں، گروپ لیڈر ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل سے۔ زبیر، ویری کوئکلی آپ سے پہلے میں شروع کرتا ہوں۔ آئی ووڈ لائک کہ آپ ایز اے PMLN نہ سوچئے گا، بٹ ایز این اکنامک ایکسپرٹ اینڈ اے سٹیزن آف پاکستان، پہلا سوال، کیا یہ بجٹ ہماری نوکریاں اور کاروبار بچا پائے گا؟ دیکھیں، یہ بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اگر یہ ریئلسٹک بجٹ ہوتا تو میرا خیال ہے وزیر موصوف جو تقریر کر رہے تھے وہ اپنی اوپننگ میں یہ کہتے کہ کووڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ۔ پرائم منسٹر نے آج سے 4-5 دن پہلے کہا کہ اگست میں جا کے پیک کرے گا، یعنی کہ اب سے وہ بڑھتا چلا جائے گا، وچ مینز
نئے فسکل ایئر کے پہلے 2 مہینے میں تو وہ پیک کر رہا ہوگا. سو وہ بزنسز تو بالکل ہی بیک سٹیج پر ہوں گی, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, نارمل بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, اور پھر پیک کرنے کے بعد وہ مطلب فلیٹن کرے گا, پھر وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوگا. So the first thing, I think if I was in the government, I would have said let's go to the people and say کہ یہ بجٹ ہم تخمینہ دے رہے ہیں اگلے 3-4 مہینے کا. We will see the impact of COVID and then come back. تو زبیر ہو سکتا ہے نا یہی ہو, ہم منی بجٹ دیکھیں, ہو سکتا ہے ہم 3-4 ماہ بعد. بٹ ابھی تو پورے سال کا کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں اس میں غلطی کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ غلط بیانی ہے. جب آپ نے 4.96 ٹریلین کا اپنا ٹیکس ریونیو بنایا اور اس کے حساب سے آپ نے اپنے اخراجات بنائے, پورے سال کے بنائے نا آپ نے, تو آپ اس کے اخراجات تو شروع ہو جائیں گے جولائی کی 1 تاریخ سے اخراجات شروع ہو جائیں گے. there will be no rolling back of the اخراجات whether you collect the revenue or you don't collect the revenue. So the deficit وہ آپ کو پہلے ہی مہینے میں ایکسپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹیکس شارٹ فال پہلے ہی مہینے میں آنا شروع ہو جائے گا. سو سب سے بڑا تو وہ, اور فارم اے گورنمنٹ جو سیریس کریڈیبلٹی رکھتی ہے آن دا نمبرز جب سے آئے ہیں, باقی وہ چھوڑ دینا ایکچوئل پرفارمنس کس کا کیا قصور تھا, بٹ جو اپنے نمبرز جو سپتمبر 2018 میں رکھ کے پارلیمنٹ پہ جا کے فارمر فائنانس منسٹر نے اس کو 3 مہینے کے بعد ڈاؤن ورڈ کیا, ایکسپینڈیچر کو اپ ورڈز کیا, فسکل ڈیفیسٹ کو اپ ورڈز کیا, پہلے سال ہی سب چیزیں, مطلب ہر گورنمنٹ, لیٹ می بی فرینک, آپ نے کہا پی ایم ایل این کے اس سے نہ بولیں, شارٹ فال ہوتا ہے اور آپ یو مس دا نمبرز بٹ ناٹ بائی دا مارجنز دیٹ وی ہیو سین ان دا لاسٹ 2 years, نیور ان ہر ہسٹری. مثال کے طور پر آپ نے 6% فسکل ڈیفیسٹ کہا پہلے سال میں اور اینڈ کیا 8.9%. اس دفعہ آپ نے 7% فسکل ڈیفیسٹ کیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں 12.3%. ہیو یو ایور ہرڈ ان یور میموری, آپ کی جاتی ہے کسی 200 ممالک میں 12.3%, اور یہ نمبرز ہیں اکارڈنگ ٹو ایگزیکٹلی ہم نے وہ نمبرز ابھی اس پہ آتے ہیں, زبیر اور اناؤنس کر رہے ہیں 9.1%. میں ذرا اشفاق تولا صاحب کو بھی لے لوں. اشفاق صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ کانورسیشن ہم بڑی آسان لفظوں میں رکھیں جو عام آدمی کو سمجھ آئے اور کامن ٹرمز ہیں, تاکہ ہم وہ ڈیفیسٹ اور ریشوز وغیرہ میں نہ پھنس جائیں. کیونکہ یہ موٹی سی بات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حکومت خود کہتی ہے کہ ہمارے 3400 ارب کا تو ہمارے پاس خسارہ ہے. میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو کہیں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ 700 ارب تک یہ چلا جائے گا ڈیفیسٹ, اور پہلے بھی لاسٹ ایئر کے بجٹ کے فگرز بھی ان کے ٹھیک تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ ہم نے پازیٹیو چیزیں دیکھی, تقریباً 1600 چیزوں کے اوپر انہوں نے را مٹیریلز کے اوپر ٹیکسز وغیرہ ہٹائے ہیں, ٹیرفس وغیرہ ہٹائے ہیں. ڈائریکشن کوئی بجٹ کی اتنی بری نہیں ہے, لیکن اسپیسیفکس میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا یہ بجٹ نوکریاں بچا پائے گا, کیا یہ بجٹ بزنسز کو چلا پائے گا؟ کیونکہ ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے, بڑے بزنسز کو جتنی فیسلٹیز دیں پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے دیکھی ہیں, بہت زیادہ فیسلٹیز ابھی پچھلے دنوں بھی دیں, وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی. چھوٹا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہوا ہے. سو آبویسلی جو بڑے کاروبار ہیں انہوں نے وہ پریولیجز یا وہ بینیفٹس پاس ڈاؤن نہیں کیے. غور اجاز سے ہی بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں. پہلا سوال, کیا چھوٹے کاروبار یا درمیانے جو کاروبار ہیں ان کے لیے کچھ خوشخبری ہے اس بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا آج کہ جیسے کنسٹرکشن کا ایک بہت ہی اچھا پیکیج گورنمنٹ نے دیا ہے, اسی طریقے سے دوسری انڈسٹریز کا اسپیشلی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے بھی کوئی ایسا پیکیج آتا. مگر مجھے پورے اس پیکیج میں فائنینس بل بھی اب تو پڑھ چکا ہوں, مجھے کہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جہاں سے میں یہ کہہ سکوں کہ اس کوئی اور انڈسٹری کو یا کوئی سروس سیکٹر کو کوئی بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ ٹیکسز یا ودہولڈنگ ٹیکسز کی مد میں چیزوں کو ہٹایا ہے, مگر یہ نوکریاں بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا آپ کا یہ جو کورونا فیکٹر ہے وہ کب تک پریویل کرتا ہے. پوری دنیا میں یہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اور ہر اکانومی شرنک ہو رہی ہے اور اپنی نوٹیں چھاپ کے اپنے لوگوں میں بانٹ رہی ہے تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے. اور ہمارے ملک میں بھی ریکارڈ نوٹیں چھپی ہیں اس سال ماشاءاللہ 1.42 ٹریلین کا آپ کا منی سرکولیشن بڑھ گئی تھی. تو میرا خیال ہے انفلیشن آپ کا افراط زر کم ہو رہا ہے, شرح نمو مائنس میں آ گئی ہے. تو اب اگر آگے میں یہ سمجھتا اگر میں اس حکومت کی جگہ ہوتا
تو میں شاید 4 مہینے کا بجٹ جو میرے آئین میں مجھے ایک پروویژن دی ہے کہ پہلے آپ 4 مہینے کا بجٹ لے کے آئیے بیسڈ آن آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، اس 4 مہینے کے ایکسپینڈیچرز کے بعد میں پھر دیکھتا کہ نئے بجٹ میں کیا کر سکتا. میرا خیال تھا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ پینڈیمک کہاں جائے گی، اور کوئی مراد اگر آپ دینا چاہتے تھے تو آپ آرام سے کسی آرڈیننس کے تھرو لا کے دے سکتے تھے. قانون میں گنجائش تھے، مجھے نہیں پتا یعنی ماہرین سے انہوں نے کیا مشورے کیے ہوں گے. میرے حساب سے ابھی اس وقت میرا خیال ہے ان کو سب سے بہتر یہی کام تھا کہ 4 مہینے کا بجٹ دے دے. اور اس بجٹ میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یہ بجٹ کی معاشیات اور ہماری جو معیشت ہے اس میں کہیں کوئی گنجائش اس وقت نہیں نکل رہی کہ ہم مراتے تھے. تو مرات اور معاشیات یہ دونوں الگ الگ ٹاپک ہو گئے ہمارے لیے، اور میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی اتنی بڑی ونڈو نہیں تھی کہ وہ دیتے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا پیکیج ہے. اب ہمارا اندازہ ہے 300 سے 400 ارب روپے کا اس میں انویسٹمنٹ آئے گا، اور میرا خیال ہے گور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک بہت بڑا تجربہ ہے. اشفاق صاحب ایک چیز بتائیں، میں ٹیکنیکل اوائڈ کر رہا تھا لیکن آپ کے جملے کے سے میں I couldn't hold myself back. آپ نے کہا کہ جی جو پیسہ زیادہ جو سرکولیشن میں آیا، یہ تو پھر کل اکنامک سروے کے اوپر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ ہم نے ادھار نہیں لیا. آج بھی بڑی بات ہو رہی تھی، میں فگرز دیکھ رہا تھا، پرائیویٹ سیکٹر کا جو لون تھا وہ 550 ارب سے آ گیا 187 ارب پہ. جو ورکنگ کیپٹل لونز تھے تقریباً 370 ارب سے وہ 28 ارب پہ آ گئے. جو فکس انویسٹمنٹ تھی وہ 83 ارب کے لونز 5 ارب پہ آ گئے. پرائیویٹ سیکٹر تو پیسے نہیں لے رہا، کوئی پیسے خرچ نہیں رہا، کاروبار بند تھے. تو پھر یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ خود گورنمنٹ لون دیتی رہی، نوٹ چھاپ کے دیتی رہی بینکس کو، کمرشل بینکس کو، اور ان سے بھی ادھار لیتی رہی، ورنہ پیسہ مارکیٹ میں زیادہ سرکولیشن میں کہاں سے آ گیا؟ 15% پیسہ کیسے زیادہ آ گیا جب لینے والا ہم میں سے کوئی نہیں تھا؟ میرا خیال ہے شاید آپ نے 15% بڑا کثر نفسی سے کام لیا ہے. 2 سال میں ایوریج اگر 23 مہینے کے میں ریکارڈ دیکھتا ہوں تو شاید 22.5%، اور منتھلی ایوریج پہ دیکھوں تو 89 بلین روپیز کے منی ان سرکولیشن بڑی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اثرات جو ہے نا آپ کو یہ بعد میں نظر آئیں گے، ابھی نظر نہیں آ رہے. تو یہ پھر ہماری گورنمنٹ ہمارے سے جھوٹ بول رہی ہے. یہ جو انفلیشن اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی، یہ جو ایک دم پیسہ زیادہ مارکیٹ میں آیا، خود ہی یہ جس طریقے سے قرضہ لے رہی ہیں ہمارے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے، ایکچولی وہ بات تو سچ کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی اسی رپورٹ میں آپ کو ویکلی جو آتی ہے موجود ہے کہ ہر ویک کی آپ کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو وہ ہم تو وہاں سے دیکھ کے ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. مگر سوال یہ پیدا نہیں ہوتا، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے جب اتنا کچھ کرنا تھا تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھایا؟ آپ نے یہ کنڈیشن کیوں مانی کہ ہم مانیٹری اور فسکل اسپیس کے لیے IMF سے باتیں ہم نے کیوں مانی؟ جب ہمیں یہی کرنا تھا تو ہم اپنے طور پہ چلتے اور اپنی معیشت کو اپنے طور پہ چلاتے. جہاں پر اتنی بڑی متوازی معیشت موجود ہے آپ دیکھیں، اور جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور تھا، اور جس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں لو انکم گروپ جس کو ہم چھابڑی والا یا جو کیا کہتے ہیں دیہڑی دار طبقہ کہہ رہے تھے، جنہوں نے شاپنگ کی اور جو بھرمار ہوئی آپ کی جو بازاروں میں لو انکم گروپ میں، جس کی وجہ سے آج کورونا پھیل رہا ہے، اس سے کیا ہمیں اس بات کی غمازی نہیں ہوتی کہ ہمارے ان لوگوں کے پاس بھی پرچیزنگ پاور ہے چاہے سرفیس پہ نہ ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ SME سیکٹر کے لیے کچھ کرتے، آپ اسٹارٹ اپ بزنسز کے لیے کچھ کرتے، جیسے کنسٹرکشن کے لیے کیا، اور آئی ایم ہیپی ٹیکسٹائل کو آپ کچھ دیتے، 1125 میں ریلیف دیتے. یہ ساری چیزیں تھیں کرنے کی. کچھ چیزیں اچھی بھی کی ہیں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، جیسے کہ کیپٹل گڈز پہ انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کم کیے، اور کچھ چیزیں مراتے دی بھی ہیں. مگر وہ مراتے ناکافی ہوں گی اس معیشت کو دھکا دینے کے لیے. میرا خیال ہے یہ ٹرک کا وزن ہے یا ایئر کرافٹ کا وزن ہے، اور میرا خیال ہے ہماری غریب عوام جو ہے نا بھوک کی پیاسی اس کو دھکا دے رہی ہے اس معیشت کو. تو یہ مشکل ہوگا. چلیں میں ذرا ان کو منت ناصر کو بھی لیتا ہوں، یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یہ یونین آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. منت، کیا آپ لوگ
क्लेम करते हैं कि तकरीबन वर्क फोर्स का पाकिस्तान की तकरीबन 70-80% जो लोग हैं वो स्मॉल और मीडियम जो कारखाने हैं उनमें काम करते हैं। अभी इकनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर 9.6% भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे इन्होंने भी गवर्नमेंट ख़ुद कह रही है, जो कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक 16 से 17% जा सकती है। तो हम देख रहे हैं करीबन कोई 2-3 करोड़ लोग बेरोज़गार होते हुए। इस बजट के बाद क्या आपको लगता है, क्या आपके जो छोटे और दरमियाने कारोबार हैं जो इस मुल्क का 70-80% उन्होंने लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, क्या बेरोज़गारी बहुत फैलेगी? क्या इंसेंटिव्स नहीं आए जितने आने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसेंटिव्स जो एक्सपेक्टेड थे शायद उतने तो नहीं आए, लेकिन एज ऑफ अगर एसएमई की बात की जाए तो दे आर टेकिंग दिस एज अ मॉडरेट बजट, बिकॉज उनको ये लगता है कि जैसे फिक्स जो उन्होंने टैक्स वगैरह इम्पोज किए हैं, दैट माइट गिव अ बेटर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। बट अदरवाइज जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जो हम एसएमई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसे जो है हमें फैसिलिटेट किया जाएगा, उस तरीके से हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, तो क्योंकि वी ऑल नो दैट 60 to 70% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड अमंग, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग कमर्शियल, कॉर्पोरेट एंड एसएमई सेक्टर, तो तकरीबन 60 to 70% जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एसएमई से। तो डेफिनेटली वहाँ पर हम इफेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत ह्यूज बल्क ऑफ इफेक्ट आएगा इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। ये मुझे बताइए, मैं आपके कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी पिछले दिनों इंसेंटिव दिया कि बड़े थोड़ी 3-4% शरह सूद पे कि कंपनीज लोन ले लें, मुलाजमीन को निकालना ना पड़े। तो उन्होंने कहा ये तो हम छोटा कारोबारी तो अफोर्ड ही नहीं करता। फिर अभी 6-6 माह की जो कोई ब्रैकेट्स मिली उसमें से 3 माह तो गुजर गए हुए हैं, आगे 2-3 महीने रह गए, अभी भी कोविड का नहीं पता। तो आप अभी आने वाले 6 माह के अंदर ज़्यादा छोटे कारोबारों को बंद होते देख रहे हो कि सर्वाइव होते देख रहे हो आप? छोटे कारोबार का तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिकॉज जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो तो कहीं से कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल है। और जो बल्क ऑफ एसएमई है, दैट मेक्स अ मेजर पोर्शन इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो वी कैन से कि स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो हम उनको सोच सकते हैं कि वो बंद भी ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन भी हो सकता है। गौर, फिर बिफोर आई गो बैक टू जुबैर, ये बताएं, अभी कल एक बड़ा स्केदिंग एडिटोरियल आज शायद लगा हुआ है डॉन के अंदर भी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतनी फैसिलिटीज़ दी गवर्नमेंट ने पिछले साल के अंदर, लेकिन इस बजट में तो खैर नई बात इतनी कोई नहीं आई कि बड़े ग्रुप्स को दी, बड़ी इंडस्ट्री को दी, लेकिन आप लोगों ने उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं जाने दिया और ख़ुद ही आप सारा खा पी के बैठ गए। पहले तो आप ये बताएं कि इस गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत कुछ किया लेकिन रिजल्ट्स कोई नहीं आए। दूसरा, हाउ डू यू सी दिस बजट? मालिक, पहले तो मैं समझना चाहूँगा क्या चीज़ दी, अगर क्योंकि शायद मैं नाइल्म हूँ या शायद पाकिस्तान में 1 साल से था नहीं। अगर आपने जैसे कहा कि मुझे यूज़ किया तो मुझे प्रॉपर्ली बताया ना, मुझे कैसे यूज़ किया आपने। वो कह रहे हैं कि साहब एग्जेम्पशन 1 साल में बताएं, मैं अभी बताता हूं फैसिलिटीज दी बड़े, मैं बताता हूं को फैसिलिटी मैं आपको, वो कहते हैं अगर इजाजत लेट मी एक्सप्लेन इट। वो कहते हैं कि जब आप रेवेन्यू एग्जेम्पशंस अब देखें, आप फोरगॉन रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स एग्जेम्पशंस, ये कोई 1.1 ट्रिलियन पे जंप कर गई, लेकिन इसके मुताबिक जो मिला मुझे भी बताया ना वाले, किसको मिला? लार्ज इंडस्ट्रीज को, बड़ी इंडस्ट्री। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला उसमें से। टेक्सटाइल को कुछ नहीं मिला। कौन है बड़ी इंडस्ट्री? वो बड़ी इंडस्ट्री, एक सेकंड, सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स है। ओके, उसमें से 80% माल एक्सपोर्ट हो जाता है, 80%। और अब इस बात का प्रूव हो गया है, जो पिछले साल कहा करते थे कि 50% डोमेस्टिक है, 50% एक्सपोर्ट है, ठीक है, कि $13 बिलियन एक्सपोर्ट, वो प्रूव हो गया मेरी बात की कि मेरी तो टोटल प्रोडक्शन ही $16 बिलियन है, उसमें से $3 बिलियन डोमेस्टिक है। जो इनका तखमीना था कि $13 बिलियन, 2 ट्रिलियन रुपए डोमेस्टिक सेल होगी, 17% टैक्स है, 350 बिलियन, 30 अरब भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया, ठीक है। तो जो मेरी एक्सपोर्ट थी उसका मेरा पैसा, मुझे ये सहूलत दी कि पूरे साल मेरा पैसा, मुझसे 6-6 महीने मेरा पैसा अपने पास रखा, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनली आके हमारे पैसे, हमें कोरोना के बाद ये 100 अरब रुपए जो वापस रिफंड किए, जो कोरोना पैकेज में कहा गया, और वो मेरे पैसे वापस आए, जिसके बाद अभी मैं जनवरी के बाद के पैसे मेरे अभी हुकूमत के पास है। 30 अरब रुपए कलेक्ट करने के लिए मेरा 200 से 250 अरब रुपए 13% वाला
حکومت کے پاس رہا جس کا سودی ریٹ بن جاتا ہے تقریباً 40 ارب روپے. کون سی فیسلٹی؟ دوسری فیسلٹی مجھے دی کہ $6.5 کی گیس اور 7.5 سینٹ کی بجلی. $6.5 کی گیس میرے ساتھ مہربانی کی کہ 3 صوبوں میں گیس کا ریٹ 768 روپے تھا جو کہ $4.5 ہے. پنجاب کے لیے انہوں نے پہلے کہا تھا حکومت نے اپنے آ کے جو ہے مینیفیسٹو میں کہ ہم سارے صوبوں میں گیس کا ریٹ برابر دیں گے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے. اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا $6.5 $1100 روپے. اچھا یہ بتائیں چلے پھر بات بہت ہو چلی جائے گی. ذرا اس بجٹ پہ آ جائیں, اس بجٹ پہ آ جائیں. نہیں مالک سوال کیا, سوال کا پہلے جواب لے لیں تو زیادتی ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد 7.5 سینٹ کی بجلی کا ٹیرف حکومت نے کمٹ کیا کہ میں بجلی کا ٹیرف ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے 5 سال کے لیے 7.5 سینٹ دوں گی. مجھے کم از کم جو ہے وہ پرائم منسٹر کو 10 مرتبہ انٹروین کرنا پڑا. مجھے ابھی بھی نہیں پتا میرا اگلے سال کا ٹیرف 7.5 سینٹ ہے کہ 24 روپے ہے. یہ اسمال میڈیم انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں. اسمال میڈیم انٹرپرائز تو ہمارا حصہ ہے کہ پوری کی پوری انٹیگریٹڈ انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں صرف 10 انٹیگریٹڈ ملیں ہیں. لومیں علیحدہ چلتی ہیں, ڈائنگ ملیں علیحدہ چلتی ہیں, کالر کی فیکٹریاں علیحدہ چلتی ہیں, پرنٹنگ فیکٹریاں علیحدہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی اینسلری ڈبے, اس کے تمام اس کے مٹیریل سب علیحدہ علیحدہ چلتی ہیں. یہ سارے ہمارا حصہ ہیں. اگر میرا 13 جو ریٹ مجھے 7.5 سینٹ کمٹ, مجھے کہیں بجٹ میں 7.5 سینٹ نظر نہیں آ رہا. پوری دنیا میں ریٹ 7.5. میں آئی پی پی کی چوری میں دے سکتا ہوں. یہ مجھے سہولت دی تھی, بالکل دی تھی. 7.5 سینٹ گورنمنٹ نے آنر کی. مجھے آگے نظر نہیں آ رہی کیا چلے گی نہیں چل رہی. آگے بجٹ پہ آ جائیں کہ پچھلے سال میں پیسے ضائع کہاں ہوئے. آپ بھی بولتے رہے, میں بھی بولتا رہا ہوں. 13% کا انٹرسٹ ریٹ بنتا ہی نہیں تھا ہمارے ملک میں. 6.5% کا سود ہونا چاہیے تھا. 1.5 ٹریلین روپے ہم نے سود میں ایکسٹرا بھر دیا. یہ 1.5 ٹریلین روپے اگر میری اکانومی میں لگا ہوتا پچھلے سال تو میری اکانومی کہیں سے کہیں کھڑی ہو جاتی, جو ہم نے پیسہ ضائع کر دیا سود دے کے. آج کے دن سود کا ریٹ 8% ہو گیا 13 سے. بتائیں مالک صاحب, آپ بتائیے کون سی چیز میں مہنگائی بڑھی. آپ نے اپنے ملک کی باسکٹ دیکھی ہے انفلیشن کی. انفلیشن کی باسکٹ میں 37% تو فوڈ ہے. آپ بتائیں کیسے سود کو جو ہے ریٹ ہماری فوڈ کی باسکٹ کو کنٹرول کرتا ہے. 20% انرجی ہے, کیسے کنٹرول کرتا ہے ہماری انرجی کی قیمت کو سود کا ریٹ. کیسے کنٹرول کرتا ہے ہاؤسنگ کے اندر ریٹ. کرتا ہی نہیں ہے. ہماری انفلیشن کی باسکٹ ہمارے جو سود کے ساتھ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہی نہیں ہے, جس کا رزلٹ آپ نے ابھی بتایا ہے. ساری بورونگ ختم ہو گئی ہے انڈسٹریل سیکٹر کی. لارج سیل مینوفیکچرنگ ہیز کانٹریکٹڈ. جو آپ نے کہا مجھے سہولتیں ملی, مجھے سہولت کیا ملی؟ 13% کا سود. تو 5 ٹریلین روپے میں نے بورو کیا ہوا تھا, 5 ٹریلین روپے میں تو اتارتا چلا گیا. انڈسٹری تو چل ہی نہیں سکتی تھی. آج کے دن بھی خدا کے واسطے سمجھ آ جائے کہ سب سے بڑی ہمارے ہاں مصیبت یہ سود کا ریٹ ہم انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے لے رہے ہیں, جس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے مالک. سود کا ریٹ یہاں پہ آج کے دن 4% ہونا چاہیے. اچھا میں زبیر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آج بیفور آئی کم ٹو یو میں ایک چیز آپ کو بھی شیئر کروں. آج جب کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور فائنل اپروول کے لیے, تو ناظرین کافی لے دے ہوئی اور کلیئر ڈیوائیڈ نظر آئی الیکٹڈ لوگوں میں اور سلیکٹڈ جو سے مشیران ہیں. اور وہاں پہ میری اطلاع یہ ہے کہ ایگریکلچر پہ بڑی بحث ہوئی, اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کافی بولے, فخر امام صاحب بہت بولے, لیکن دونوں فخر امام صاحب تو ویسے ہی دھیما بولتے ہیں. تو وہاں کافی بات ہوئی کہ جس طرح کنسٹرکشن کو دیا ہے فوکس, اسی طرح زراعت کو بھی ملنا چاہیے تھا. فرٹیلائزرز کی بھی بات, اس پہ آگے جائیں, یوریا سے آگے واٹر کنزرویشن کی بات کریں, دوسری چیزیں چائنا کے ساتھ ایگریکلچر پروگرام کو لنک کریں, اور کافی اس میں چیزیں ہوئیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ سائیڈ لائن ہو گئی سب کی. زبیر آپ سے ہی میں پوچھ سکتی ہوں, کیا بہتر نہ ہوتا کہ اگر ہمارا بڑا یہ فوکس, اور سب سے آؤں گا اس پہ, ایگریکلچر پہ ہوتا. ایگریکلچر ہماری بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس سے بڑی انڈسٹری ہماری بیسڈ ہے, اور کوئکسٹ ٹرن اراؤنڈ ہے. کوئکسٹ ٹرن اراؤنڈ بھی ہے اس کراپ کے اندر کہ آپ 1 سال کے اندر بڑی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی اس میں ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی. اچھا میں پہلے ایک کریکشن کر دوں. آپ نے بڑی اچھی فگرز بتائی تھیں کہ وہ جو ورکنگ کیپٹل وغیرہ اور وہ سب جو گرا ہے پورے طریقے سے بورنگ, اس میں آپ نے کہا کہ وہ جو فکسڈ انویسٹمنٹ ہے وہ 5 بلین پر آ گیا, مائنس 5 بلین, 5.2 واپس دیا ہے. نہیں 5.2 بلین ہے ڈاؤن. نہیں وہ مائنس ہے نا. اچھا ہاں, No, 5.2 negative ہے. That's what I was trying to say. اچھا اوکے. From 83 billion to 5.2 negative. اچھا اوکے. That's what I was correcting. Thank you for correcting.
دوسری بات یہ دیکھیں مالک، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ایک سیکٹر کو دوسرے سیکٹر کے ایکسپنس پر آپ نے پروموٹ کرنا ہے. 3 میجر سیکٹرز ہیں، سروسز سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے اور انڈسٹری ہے، اور تینوں ریڑھ کی ہڈی میں کہوں گا. یہ کہنا کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور باقی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جاب امپلائمنٹ جو آپ نے پہلے سب سے ذکر کیا تھا، امپلائمنٹ اپرچونٹیز کی بات کی تھی، تو اگر آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کنسسٹنٹلی پچھلے 2 سال سے نیگیٹو میں جا رہا ہے، تو آپ کیسے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو صرف وہ نہیں پروموٹ کرنا کہ ایگریکلچر سیکٹر پروموٹ کر دیا اور باقی سب چھوڑ دیے. اور آپ نے ایون اس میں بھی اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی دیکھیں جس میں لوکسٹ کا اتنا شدید حملہ ہے، اس کے لیے جو پیسے رکھیں وہ 10 بلین روپیز رکھیں پورے سال کے لیے، اور 2 ہاسپٹلز کے لیے لاہور اور کراچی کے لیے 13 بلین رکھیں. مطلب آپ لک ایٹ دا پریورٹی کہاں ہے ہماری. میں یہ نہیں کہہ رہا ہاسپٹلز بننے چاہیے، بٹ ایگریکلچر کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال ہے 10 بلین سے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو اسٹیٹ آف ایشو ہے. اور جتنے بلینز ایٹ سٹیک ہیں وہ تقریباً 500-600 بلین روپے ایٹ سٹیک ہیں جو آپ کے روڈ ہو سکتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دی لوکسٹ اٹیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا، دیکھیں میرے نظر میں تو بڑا بیسک اکنامک فارمولا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنی پاپولیشن گروتھ ہے اس میں اگر آپ 6% سے اوپر گرو نہیں کریں گے تو آپ جو آپ کے ایڈیشنل ورک فورس آ رہی ہے لیبر مارکیٹ میں، اس کو آپ جابس نہیں دے سکتے. اینی تھنگ لیس دین دیٹ مینس کہ آپ کی جاب لاسز ہوں گی، جیسے پچھلے 2 سال میں ہو رہی ہیں. تقریباً 25-30 لاکھ جابس آپ کی بیفور کووڈ امپیکٹ ہو چکی تھی. اگر آج حماد حضر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.1% شاید انہوں نے کہا گروتھ ریٹ ہوئے گا، جو کہ بالکل ان ریئلسٹک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. چلیں آپ مان لیں 2.1% which is less than your population growth، تو اس کا مطلب ہے جاب لاسز ہی ہوں گی نا. میں اس پہ طولہ صاحب کو لے لوں کیونکہ انہوں نے 5-7 منٹ تک ہمیں جانا ہے، انہوں نے کہیں اور کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. طولہ صاحب مجھے یہ بتائیے 2 چیزیں، مجھے پتا آپ نے ایک اور جگہ بھی کمٹمنٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ سے 1-2 سوال آخری پہلے کر لوں، آپ اٹھنے کی تیاری نہ کریں، پہلے میں آپ سے پوچھ لوں. یہ مجھے بتائیے کہ جو یہ 2.+ کی گروتھ ٹارگٹ آج حماد اظہر صاحب نے بتائی ہے، یہ کہاں سے ہوگی اور کیسے ہوگی؟ کیونکہ ذہن نہیں مانتا. سر میرا بھی نہیں مان رہا. جیسے ابھی انہوں نے 2.6 دکھائی ہے ایگریکلچر کی، اور یہ ایسٹیمیٹڈ ہے 9 مہینے کے بیس کے اوپر انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کی ہے. تو ابھی تو ٹڈی دل کے حملے اور ہو رہے ہیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے ہم نے جو ایکسٹراپولیٹ ابھی کیے 0.16 پہ رہ جائے. اگلے سال اگر میں اس کو 2.6 پہ لے کے جاتا ہوں تو مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. اللہ کرے ہو جائے. دوسری طرف آپ کا سروس سیکٹر ٹیک آف نہیں کر رہا. پھر آپ نے وہی لاسٹ ایئر جو ایک غلطی کی تھی جس میں آپ نے الیکٹریسٹی جنریشن کو آپ نے 40% کہہ دیا تھا اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو پلس کر دیا تھا. تو دونوں آپ کی برے طریقے سے، ایک تو مائنس میں گئی اور بہت برے طریقے سے دوسری پاور سیکٹر کی 17% پہ آ کے رک گئی انسٹیڈ آف 40%. تو یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے ان کو دیکھنی پڑیں گی، اور یہی اگین میرا خیال ہے کافی کریکشن کی. مجھے ایک چیز بتائیے، مگر ٹارگٹ جی کو ریویو کرنا چاہیے، اور ان کو میرا خیال ہے کوارٹرلی بیس پہ اب لے کے آنا چاہیے انسٹیڈ آف کہ جی ہم ایئرلی کرتے ہیں. دوسرا ایک یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. میرے نزدیک تو یہ کافی نہیں تھا. ضرورت تو یہ تھی کہ آپ ٹیکسز پرانے ڈاؤن ورڈ ریوائز کریں، کم کریں جو پہلے ٹیکسز پچھلے سال بڑھائے یا اس سے پہلے. کیا یہ ٹیکسز کم کیے بغیر کہ یہ چل پائے گی ٹرین؟ یہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں اس طریقے سے یہ چل پائیں گے. اور جو بہت مسئلے ہوں گے آپ کو، غور صاحب بیٹھے ہوئے، یہ تو فیلڈ کے آدمی ہیں، انڈسٹری بھی چلاتے ہیں، ریئل اسٹیٹ بھی دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حالات آگے اتنے اچھے نہیں ہیں. میں کہہ رہا تھا جیسے آپ کو پہلے بھی کہ ان کو انسینٹیو دینا چاہیے تھا، انڈسٹری کو 1125 کو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ پیسہ سٹک اپ ہوا. سٹک اپ ہونے کے بعد یہ اور حالت ہے کہ اب آپ کی جو ریونیو نظر آ رہی ہے 3500 ارب کی جو 11 مہینے کی، اس میں ان کا پیسہ بھی پھنسا ہوا ہے اور ایڈوانسز دیے ہوئے وہ بھی ہے. تو اگر میں ریئل ٹرم میں دیکھوں گا تو یہ میرا خیال ہے 3700 پہ آ جائے گا. اوکے
चलिए तौला साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। ज़ुबैर आई कम बैक टू यू ऑन द सेम क्वेश्चन। ये मुझे बताएं कि जो टैक्सेस इस वक्त हैं, अगर ये कम अज़ कम इन टैक्सेस में अगर हम कम ना करें, बिकॉज कुछ लोगों का ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था अगर अपने एक्सपेंडिचर्स में, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में कम अज़ कम 5 से 10% बचत करती। इंटरेस्ट रेट अगर आप फर्दर नीचे ले आएँ कोई 1-1.5%, 2%, तो 150-200 बिलियन आप 150 से 200 बिलियन आपको हर इंटरेस्ट पॉइंट पे एक मिलता है। तो 300-400 बिलियन आप वहाँ से निकाल सकते हैं, 2% नीचे ला के कुछ बिलियंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और अगर आप टैक्सेस कम करें तो इकॉनमी तो चलाएं आप, लेकिन कोई ब्रेव या बोल्ड डिसीजन नज़र नहीं आ रहा। मालिक, एक तो देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़ें आपने मेंशन की। एक तो देखें इंटरेस्ट कितना हम देंगे वो डिपेंड करता है आपका फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 10% तो कभी हुआ ही नहीं था, 9%, 8.9% हाईएस्ट था 40 साल में जो लास्ट ईयर। इस साल का जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं वो जब आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं तो 12.3% बनता है, और हमाद अजहर कह रहे थे कि 9.1% बनता है। सो 12.3% अगर हो गया, और वो बनता है 5 ट्रिलियन रुपीज़ का फिस्कल डेफिसिट, 5 ट्रिलियन रुपीज़। आपको मैं सिर्फ याद दिला दूँ और नाजरीन को जी, 5 ट्रिलियन। जब PMLN की लास्ट ईयर था तो 2 ट्रिलियन क्रॉस किया था, और वो बहुत वरीसम था कि ये कैसा होगा। बट व्हाट इट मींस इज़ कि 5 ट्रिलियन मींस के दैट विल बी कन्वर्टेड, कि उसके लिए आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, एडिशनल बोरिंग करनी पड़ेगी ओवर एंड अबव व्हाट वी हैड। सो इन स्पाइट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, आपका जो इंटरेस्ट का टोटल डेट सर्विसिंग है वो तकरीबन उससे ज़्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट इट वाज दिस ईयर, because of the decrease in interest rates from 13% to 8%. So एक तो ये, दूसरा ये है कि टैक्स कलेक्शन का जो इशू है, अभी भी मैं अभी हम जून की 11 या 12 तारीख को बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं 3.9 ट्रिलियन होगा, हम 3.5 पर बैठे हुए हैं। इस साल का कौन सा महीना था जिसमें आपने 400 बिलियन कलेक्ट किया था? तो इवन 20 दिन का तखमीना गलत अगर आप लगा रहे हैं तो पूरे एक साल का आप कैसे सही लगाएंगे? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उधर ही हमारे पास गुंजाइश थी और कहीं भी नहीं थी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन 4.96 ट्रिलियन, मैं अल्फाज सख्त नहीं यूज़ करना चाहता, बट कब आप कैसे कलेक्ट करेंगे? 4.96 ट्रिलियन कभी हो ही नहीं सकता। सो आपका अगर बेस ही गलत है, द ओनली प्लेस दैट वी हैड, देखें मैं जो भी है, अगर ये हुकूमत उस फार्मूले पर ना आई, प्रो ग्रोथ फार्मूले पर, प्रो ग्रोथ फार्मूला, वो चाहे कंजम्पशन बेस्ड हो, चाहे वो इंपोर्ट बेस्ड हो, आप अगर वापस नहीं लेके आएंगे, आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट होंगी। जो मर्जी आप कर लें, स्टेबिलिटी की भी एक लिमिट होती है। 2 साल हो चुके हैं आप स्टेबल चल रहे हैं, और लोग पावर्टी लाइन से नीचे धकेले चले जा रहे हैं। आप एहसास प्रोग्राम में इंक्रीज़ करते हैं और तो फखरी अंदाज में कहते हैं कि जी देखें हमने इस एहसास, ये पहली हुकूमत है, पहले धकेलती है लोगों को पावर्टी लाइन से नीचे और फिर एहसास प्रोग्राम को इंक्रीज़ करती है। गवर्नमेंट्स जॉब इज़ टू पुल पीपल आउट ऑफ द पावर्टी, अबव द पावर्टी लाइन, ताकि वो अपने उस पर खड़े हो सकें। ये कोई फख्र की बात नहीं। मैं गौर आपसे एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। 2 चीज़ें मुझे आपने बतानी है कि एक तो क्योंकि आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपके टेक्सटाइल सारा आपका है ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एक तो मैं बताएं कि जो दुनिया में इस वक्त हालात हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट की तरफ हमें कितना देखना है, बिकॉज अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ का मुल्क, और जो बात ये अभी ज़ुबैर कह रहे थे उसी को एको कर रही थी कि उन्होंने कहा है कि ये साल हमारा फोकस होना चाहिए, अगला साल 1.5 साल अपने मुल्क के अंदर ही इकॉनमी पे डिपेंड करने के लिए, अंदर ही ग्रोथ हो, अंदर ही कंजम्पशन हो। 22 करोड़ का बड़ा मुल्क होता है और ये सस्टेन करेगी, इसी से नौकरियां निकलेंगी। और अगर साल सवा साल आपको एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम है भी तो वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इकॉनमी को इंटरनली करेंगे। इस पर मैं आप जानना चाहूँगा, बोथ इंटरनेशनली भी और लोकल पर्सपेक्टिव भी। और फिर नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि 1-2 जब ये सारा कुछ हो रहा है तो कुछ ग्रेड 22 के अंदर भी प्रमोशंस बड़ी इंटरेस्टिंग रुकी हैं, वो कैसे रुकी हैं प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी मैं आपको आपसे शेयर करूँगा इस ब्रेक के बाद।
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے میں گور اجاز صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ گیا تھا. گور, پوری دنیا بھی ایک فلکس میں ہے, ہمیں نہیں پتہ ایکسپورٹس کیا ہیں, کچھ سمجھ نہیں ہمیں آ رہی. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارا بجٹ سپیچ بھی بڑی اسکیچی تھی, ڈیٹیلز میں نہیں تھی, اسپیسیفکس کی بہت کمی تھی, لگ رہا تھا اونرشپ کا. وہ زبیر کے پاس آؤں گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ گلوبل سین کیا ہے ایکسپورٹس کا ویری کوئکلی, اور ہم کس طرح آپ ڈومیسٹک انورٹس جو سا ہے گروتھ پروموٹ کر سکتے ہیں. مالک, سب سے پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی. دیکھیں ہمارے ملک میں ایکسپورٹ پہلے ہی ہم کموڈیٹیز $25 بلین کی ایکسپورٹ ہمارے ملک کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہوگی, جس میں سے 60% ٹیکسٹائلز ہے. ناؤ 14-15 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے, جس سے 1 کروڑ فیملیز یہاں پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. 1 کروڑ فیملیز جس کی انکم باہر سے, یہ انڈسٹری باہر سے دنیا سے کما کے لاتی ہے. ہمارا پہلا فوکس یہ ہے کہ اگر دنیا میں کساد بازاری ہو گئی ہے, دنیا میں ریٹیلز جو ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیل جو ہے وہ سلیش ڈاؤن ہوئی ہے, تو ہم نے اپنی انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے, جو ایسے میں نے کہا مجھے پچھلے سال جو ہے بالکل ایک فیسلٹی جو 24 ارب روپے کی, آپ نے بجٹ میں بھی پڑھا ہوگا کہ LNG کی قیمت کا جو ڈفرینشیل ہے 24 ارب روپے مجھے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو پنجاب میں تھا اس کو $6.5 میں دیا گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیسے لے کے چلنا ہے آگے. میرا سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم نے یہ پروو کر دیا ہے کہ مجھ سے پیسے لے کے واپس کرنے میں میرا وہی ٹیکس تھا نا کہ جو میری ڈومیسٹک کنزمپشن پہ ٹیکس لگنا تھا, تو 17% لگا کے میرا نہیں خیال ان کو 30 ارب روپے بھی جو ہے ایکچوئل کلیکشن ہوئی ہے پچھلے سال میں, کیونکہ اس سے بڑی پروڈکشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ پیسہ پہلے تو ہم سے لے کے جو ریفنڈ کیا, اور پرائم منسٹر نے خود پرسنلی انٹرفیئر کر کے جو ہے اس کو 100 ارب روپے ہمیں واپس کروائے مارچ کے اندر, جو ہمارے 6 مہینے کے سٹاک ہو گئے تھے. ہر مہینے 20 ارب روپے سٹاک ہو جاتا ہے, اس وقت 5 مہینے کا پیسہ سٹاک ہے. مائی فرسٹ پوائنٹ ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے لیکوڈیٹی. میری باہر جو پیمنٹس ہیں رک گئی ہیں, وہ سب 3 مہینے سے 6 مہینے پہ چلی گئی ہیں. تو میرے پاس 1 کروڑ لوگ امپلائڈ ہیں, مجھے سپورٹ نہیں چاہیے پیسے کی, مجھے صرف چاہیے کہ میرا پیسہ, مجھے لیکوڈیٹی میرے پاس رہنے دیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. مجھے بالکل گورنمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت آپ جو ہے مجھے کو پیسے کی سپورٹ دیں, بٹ مجھ پہ برڈن نہیں ڈالیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بجلی کا ریٹ میرے لیے 7.5 سینٹ, جو کہ دنیا کا, انڈیا کا 7 سینٹ ہے, بنگلہ دیش کا 6.5 سینٹ ہے, ویتنام کا 7 سینٹ ہے, میرے لیے 7.5 سینٹ رکھا تھا, وہ بھی ڈالر میں رکھا تھا. مجھے نہیں پتا کہ 30 جون کے بعد یہ کنٹینیو کرے گا یا نہیں. میری چین کے لیے نہیں کرے گا تو آج ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے تو شاید مجھے پتا بھی نہیں ہے, 24 روپے یونٹ کا ٹیرف ہے, تو کیسے کمپیٹ کرے گا چین ہمارا. اگر یہ 15 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے, 15 بلین ڈالر کی مالک, تو یہ انڈسٹری کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کین لک اوے فرام اٹ؟ نو. یار مجھے ٹائم بڑا تھوڑا ہے, لیکن میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا. ٹیکسٹائل ملز والے ہمیشہ روتے کیوں رہتے ہیں؟ یہ شوگر مل والے بھی روتے رہتے ہیں, آپ لوگ بھی روتے رہتے ہیں, اور لیکن پھرتے آپ, زندگیاں بڑی اچھی ہیں, مجھے کیوں دکھی کیوں رہتے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں مالک, میں تو نہیں رو رہا. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر ٹیکسٹائل کا بزنس اتنا اچھا ہوتا تو پوری دنیا میں ایک بات بتا دے مالک کہ کمبوڈیا کے اندر تو چائنیز انویسٹمنٹ میں چلے گئے, ویتنام میں بھی چلے گئے, ایتھوپیا میں بھی چلے گئے, پاکستان میں کیوں نہیں آئے؟ مجھے ایک تو آدمی بتا دو کہ پاکستان میں, پاکستانی کے علاوہ کوئی ٹیکسٹائل میں کوئی جوائنٹ وینچر یا انویسٹمنٹ, کوئی مسئلہ تو ہے نا. اور مسئلہ کیا ہے کہ میں اپنے پیسے, مجھے کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مجھے انٹرنیشنل پیرٹی دے دو بھائی, انٹرنیشنل انپٹ دے دو. منت کو پوچھ لوں, کسی کو جب میں کہتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں. میں بالکل نہیں رو رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری پاکستان میں رہ کے انڈسٹری چلا رہے, وہ بھی نہ چلائے, تو گڈ لک. چلیں اگر انڈسٹری جو ہے اس سے بہتر ایگزٹ نہیں ہو سکتا. چلیں منت, what do you think کیا چاہیے اس وقت اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو, ویری کوئکلی کیا چاہیے جو آپ کو اس بجٹ میں نہیں ملا؟ سبسٹیٹیوشن پالیسیز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگلی ہونی چاہیے تھی, بیکاز ان نیکسٹ فیو کمنگ منتھس وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگر جو ہے وہ ہماری پالیسی اس طرح کی ہوتی کہ جس سے جو ایس ایم ای سپورٹ ہوتی, تو انٹرنلی جو ہے ہم بہت اچھی طرح سے جنریٹ کر سکتے تھے اور اکانومی کو افلوٹ رکھ سکتے تھے. فرام 1 جولائی وی آر ایکسپیکٹنگ دس مچ کہ ریمیٹنسز میں بھی کمی آ جائے گی ود دس تھنگ. ٹھیک ہے, ورک فورس ڈسپلیس ہو رہی ہے,
تو اس وجہ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ریمیٹنسز بھی میں کمی آئے گی. اس کے علاوہ ایکسپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلی اٹس کمنگ ٹو این ہالٹ. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو رائٹ ناؤ از ٹو فوکس آن آر ایس ایم ایز بیکاز نارملی. نہیں, آپ کو کیا چاہیے؟ اگر میں کہتا ہوں چلیں آپ بتائیں ایس ایم ایز کو کیا چاہیے؟ کیا آپ کو سستے قرضے چاہیے؟ کیا آپ کو ٹیکس بریک چاہیے؟ کیا آپ کو کوئی ایک جس کو کہتے ہیں ایگزیمپٹیو پیریڈ چاہیے کہ جی 6 مہینے ہمارے پالیسی امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی ہمیں جو ہے کافی اسٹرانگ چاہیے بیکاز وی وانٹ کہ جس طریقے سے امپورٹس پر جو ہے وہ اگر زیادہ جو ہے ڈیوٹیز لگائی جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو انٹرنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں مینوفیکچرر ہیں پروڈیوسرز ہیں ان کو جو ہے اس سے بہت تو اس میں آپ کو سروس انڈسٹری کا کیا بنے گا؟ آپ کے ریسٹورنٹس ہیں دوسرے سروس انڈسٹری کا امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر چیز کے لیے اگر جو ہے ہمیں یہ اس طرح کی امپلائمنٹ اگر جنریٹ کرنی ہے تو ہمیں گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی ہونا چاہیے جہاں پر ایس ایم ای کو جو ہے وہ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو ہر طریقے سے ٹیکس ایگزمپشنز دیے جائیں, ان کو ان کے جو بھی را مٹیریل اگر کرتے چلے اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر انٹرنلی دوسرے قسم کے بھی اگر چیزیں ہیں تو ہمیں اس قسم کے ٹیکس ریڈکشنز ملنے چاہیے جس کی وجہ سے یہ جو ایس ایم ای جو ہے وہ فلرش کرے. زبیر مجھے یہ بتائیں, میں آج جب سپیچ سن رہا تھا تو مجھے سپیچ میں اسپیسیفکس کی کمی نظر آ رہی تھی. یہ ہو رہا ہے اگرچہ ایک راؤنڈ تھا, اگر ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو ارشد صاحب اور ان کی ٹیم ریفارمز کر رہے ہیں, کوئی اور چیز ہوتی تھی یہ ہو رہا ہے, بٹ اسپیسیفکس اس طرح نہیں تھے, بڑی ایک ہالو سی سپیچ لگ رہی تھی. کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک تو شور شرابہ کم تھا کیونکہ 342 ممبرس نہیں تھے, سو وی آر یوز ٹو دیٹ یوزول بجٹ انوائرمنٹ ایٹماسفیئر. فرینکلی اسپیکنگ اس سے شروع ہوتا ہے نا, 342 بیٹھے ہوں اور 86 بیٹھے ہوں تو بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر گیلریز بھری ہوئی ہوتی ہیں, گیسٹ آئے ہوتے ہیں اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا جو تھا یہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کووڈ کے جو اثرات ہیں نا اس اسپیچ میں بھی موجود ہیں. یہ بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ ہر طرف کووڈ ہے اور ہم نے بس یہ ایک میٹر آف ارجنسی ہے اور یہ میٹر آف ریکوائرمنٹ ہے, ادروائز ہمارا بلیف نہیں ہے اس ڈاکومنٹ میں, ہم نے یہ پیش کرنا ہے. تیسری جو تھی کہ اونرشپ نہیں تھی. اب پچھلے سال جب حماد نے پیش کیا تھا تو وہ ریونیو منسٹر تھے, ان کا کوئی تعلق تھا. ظاہر ہے ٹیکس ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہوتا ہے تمام بجٹ میں اور وہ ان کی رسپانسبلٹی تھی ایز ریونیو منسٹر. اب تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایز انڈسٹریز منسٹر. لیکن وہ انوالو تو ہوتے ہیں نا, ممبر آف دا کیبنٹ تو ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی پردے کھڑا ہو ممبر آف دا کیبنٹ. اب اگلے سال آپ مراد سعید کو کہنا کہ بجٹ سپیچ کرتے تو اور زیادہ ہالو لگے گا آپ کو. ہم ٹیکنگ اوے نتھنگ فرام حماد. آپ لوگوں کو دکھ لگے گا, ہمیں تو ہالو نہیں لگے گا. نہیں دوسری بات یہ کہ آپ مطلب یہ عجیب حکومت ہے, مطلب سمجھ سے باہر ہے. بھائی جو فائنینس منسٹر کیوں نہیں ان کو بنا دیتے ہیں جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس. اچھا, آئی ایم ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 2 منٹس. مجھے زبیر ایک بات بتائیں, مجھے ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس اینڈ لاسٹ کویسچن آپ سے بھی غور سے بھی, اس بجٹ میں سب سے بڑی خامی یا کمی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سب سے بڑی خامی اور کمی یہ ہے کریڈیبلٹی نہیں ہے نمبرز کی, ان ریئلسٹک نمبرز ہیں. بجٹ از آل اباؤٹ نمبرز. تو نمبرز آپ کے اتنے انپریڈکٹیبل ہیں, ان ریئلسٹک ہیں کہ اس سال کے جو نمبرز ہیں جو جون آؤٹ لک ہے وہ بالکل. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اگلے کوارٹر کے بعد ری وزٹ کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ ایبسلیوٹلی. ان فیکٹ دے شوڈ ہیو فور وارنڈ دا نیشن کہ یہ کووڈ کا امپیکٹ دیکھیں گے ہم اور پھر اس کے بعد ہم گور ویری کوئکلی, کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا 3 مہینے بعد اپنی پروجیکشنز کو؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک جو ہے جتنی محنت اکنامک ٹیم کو کرنی چاہیے تھی اس حالات میں دیکھتے ہوئے اتنی محنت مجھے نظر نہیں آ رہی. چلیں, تھینک یو ویری مچ, وی رن آؤٹ آف ٹائم. چیزیں نہیں ہیں چیف, وی رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین بات بھی سمپل سی ہے کہ بہت سے سوالات ہیں, ازمپشنز بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک آؤٹ آف باکس بڑا بولڈ بجٹ چاہیے تھا جو انفارچونیٹلی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا. آنے والے دنوں میں ہم اس میں سیگمنٹ وائز ڈیٹیلز میں بات کریں گے, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے جتنے لوگوں سے پروگرام میں اور ویسے بات کی ہے کہ یہ کوارٹرلی پروجیکشنز گورنمنٹ کو ریوائز کرنی پڑیں گی, بیکاز ایسی ازمپشنز ہیں جو لاجک نہیں بنتی.
ان حالات میں گروتھ کیسے بڑھے گی، ان حالات میں ٹیکس ریونیو کیسے بڑھے گا، ان حالات کے اندر اگر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ایکسیپشنل پریولیجز یا انسینٹیوز نہیں ملیں گے، کام کیسے چلے گا؟ بڑی انڈسٹری والے خود رو رہے ہیں. آئی تھنک اٹس بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. جانا پڑے گا گورنمنٹ کو اور ایک ریئلسٹک فائنینشیل ڈاکیومنٹ بنانا پڑے گا اور اس کو ایز یو گو along اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹس کرنا ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.